کہ کچھ عرصہ پہلے یورپ کے اندر ایک بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ ایک دین پر لوگ آئیں، کیونکہ یہ جو لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، یہ اصل میں مذہب کی وجہ سے ہیں۔ تو ایک مذہب کو اگر لیا جائے تو سارے جب ایک مذہب پر ہوں گے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہود کے لوگ بھی تھے، نصارہ کے بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور اس میں یہ بات طے ہوئی، کچھ منصفین اور ججز کو بٹھایا گیا، انہوں نے کچھ اصول وضع کیے ہوئے تھے، ان اصول کی روشنی میں دیکھنا تھا کہ کس مذہب کو حق ہے کہ وہ پوری دنیا میں نافذ ہو۔ تو پہلا اصول انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو، دین وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کی طرف منسوب ہو۔ تو یہودیوں نے کہا ہمارا دین حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہے، عیسائیوں نے کہا ہمارا دین حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب ہے، مسلمانوں نے کہا ہمارا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ کہا کہ یہاں تک تو آپ تینوں اس بات اصول پر ہو کہ آپ کا دین کسی نبی کی طرف منسوب ہے، لیکن اگلا اصول یہ ہے کہ اس وقت کس نبی کا دین ہو، اور یہ کون سا زمانہ، اور یہ زمانہ کس نبی کا ہے، اور یہ دور کس نبی کا ہے۔ اور جب کوئی نبی ہوتا ہے جس زمانے میں، تو اس کا ایک ایسا معجزہ ہوتا ہے جسے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہودیوں تم بتاؤ حضرت موسیٰ کا کوئی ایسا معجزہ جو آج بھی معجزہ ہو۔ یہودی چپ۔ عیسائیوں تم بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا معجزہ جو آج بھی ہو اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پتہ چلے کہ یہ دور عیسوی ہے۔ عیسائی بھی خاموش۔ مسلمانوں سے کہا تم بتا سکتے ہو تمہارے نبی کا کوئی ایسا معجزہ جو آج بھی معجزہ ہو اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں؟ تو مسلمان عالم دین نے قرآن کریم اٹھایا اور کہا یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی معجزہ ہے، جسے ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، کیونکہ خود میرے نبی نے فرمایا کہ میرا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ یہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں، بات چل نکلی، تو اگر اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھایا تو دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر بھی آپ اسلام کی حقانیت رکھ سکتے ہیں۔ قرآن نبی کا معجزہ جو آج بھی معجزہ ہے، یہ کل بھی لا ریب تھا، آج بھی لا ریب ہے، کل بھی لا شک تھا، آج بھی لا شک ہے، کل بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا، آج بھی اس میں کوئی شک نہیں، کل بھی اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا تھا، آج بھی اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا، اس میں کل بھی تاثیر تھی، اس میں آج بھی تاثیر ہے، اس نے کل بھی ذہن بدلے، یہ آج بھی ذہن بدلتا ہے، یہ کل بھی ہدایت کا سبب تھا، یہ آج بھی ہدایت کا سبب ہے۔ اس قرآن کریم کا چیلنج جو کل تھا وہی چیلنج آج بھی ہے۔ اس نے جو بھی پیشن گوئیاں کی ہیں وہ ساری حقیقی معنوں میں پوری نظر ہوتی ہوئی آئی ہیں۔ یہ قرآن میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی معجزہ ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ زمانہ محمدی ہے، یہ دور محمدی ہے، یہ میرے نبی کا زمانہ چل رہا ہے، اور قیامت تک یہ زمانہ میرے نبی کا ہی ہوگا۔ کیا تم نے خدا کے اشارے نہیں دیکھے؟ اور لوگوں نے آلو کاٹے تو بیچ میں نام محمد لکھا ہوا آیا، کسی نے بیگن کاٹے تو نام محمد لکھا ہوا آیا، کسی نے روٹیاں پکائی تو ابر کے نام محمد آیا، اور لوگوں نے مچھلی کی آنکھوں پہ اللہ اور محمد کا نام ساتھ دیکھا، درختوں کے پتوں پہ لوگوں نے محمد کا نام دیکھا، یہ چلتے ہوئے بادلوں کے شیب میں لوگوں نے محمد کا نام دیکھا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ ہر جگہ یہ نام محمد یہ بتا رہا ہے کہ یہ زمانہ محمدی ہے، یہ دور محمدی ہے۔ جب ہم والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھتے ہیں تو والعصر قسم ہے زمانے کی، تو اب قیامت تک جس وقت بھی کوئی یہ العصر پڑھتا ہے یہ اس طرف بتا رہا ہوتا ہے یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ محمد کا زمانہ ہے، یہ میرے نبی کا دور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ بات ٹھیک ہے، اب اگلی بات کہ یہ بتاؤ، یہاں تک تو مسلمان غالب ہیں کہ یہ زمانہ محمد کا ہے، یہ بتاؤ
کہ تم اپنی کتابوں سے یہ ثابت کرو کہ تمہارے نبی ساری دنیا کے نبی بن کے آئے۔ جب کسی کے نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں دنیا کا نبی ہوں، تو امتی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس نبی کا دین ساری دنیا میں نافذ کرے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہودی نہیں دکھا سکتے اپنی کتاب سے کہ حضرت موسیٰ ساری دنیا کے نبی ہیں۔ عیسائی کس منہ سے دکھائیں گے کہ بائبل میں تو خود یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کو خدا سے ملانے آیا ہوں۔ وہ تو آئے ہی صرف بنی اسرائیل کے لیے ہیں۔ مسلمان سے پوچھا آپ اپنی کسی معتبر کتاب سے دکھا سکتے ہو کہ یہ آپ کے نبی ساری دنیا کے نبی بن کے آئے؟ مسلمان نے قرآن اٹھایا، فرمایا یہ دیکھو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے نبی پورے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، یہ ساری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ نبی ساری دنیا پہ غلبے کے لیے آئے ہیں۔ اور اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ نے میرے نبی کو سورج سے تشبیہ دی ہے، اور سورج پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے، میرا نبی بھی ساری دنیا کا نبی بن کے آیا ہے، ساری دنیا کا نبی۔ جب کسی کے نبی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا میں ساری دنیا کا نبی ہوں، تو امتی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس نبی کا دین ساری دنیا میں نافذ کرنے کی محنت کرے۔ یہ حق صرف اسلام کو ہے۔ تاکہ اچھا اگلی بات یہ نافذ چلو ہو جائے، تم تینوں طبقات اگر اپنا اپنا دین نافذ کرتے تو نافذ کیا کرو گے؟ کیونکہ یہودیت اصل میں نام ہے حضرت موسیٰ کی زندگی کا، عیسائیت نام ہے اصل میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کا۔ تو یہودیوں تم بتاؤ کہ حضرت موسیٰ کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے؟ کیا تم ان کے طریقے بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے۔ عیسائیوں تم بتاؤ حضرت عیسیٰ سوتے کیسے تھے؟ نہیں بتا سکتے۔ مسلمانوں تم بتا سکتے ہو اپنے نبی کے طریقے، سنتیں، تعلیمات، اقوال؟ فرمایا پوچھنا تمہارا کام ہے، اپنے نبی کی 63 سالہ زندگی رکھنا میرا کام ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں، ایک ایک چیز بتا سکتے ہیں، اپنے نبی کی ایک ایک سنت بتا سکتے ہیں۔ ہر شعبے میں میرے نبی کی سنت رہنمائی ہے۔ میرے نبی کیسے کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، صبح مساء کیسے، لیل و نہار کیسے، نبی کی دعا کیسی، بد دعا کیسی، جنگ کیسی، امن کیسا، حج کیسے کیا، سفر پہ کیسے گئے، قیام کیسے کیا، رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، میرے نبی نے تلاوت کیسے کی، معراج پہ کیا ہوا، نیچے آئے تو کیا ہوا، مسجد اقصی میں کیا کیا، بیت اللہ میں کیا کیا، طواف میں کیا دعائیں پڑھی، صفا مروہ میں کیا دعائیں پڑھی، شیطان کو کنکر مارتے ہوئے کیا دعائیں پڑھی، میرے نبی نے حلق کیسے کروایا، ہم ایک ایک طریقہ بتا سکتے ہیں۔ میرے نبی کی ایک ایک سنت الحمدللہ محفوظ ہے۔ میرے نبی کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے؟ دسترخوان بچھا کے کھاتے تھے۔ کھانا آ رہا ہوتا تو اللہم بارک لنا فیما رزقتنا پڑھتے تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھتے تھے۔ میرے نبی ان 3 انگلیوں سے کھاتے تھے۔ میرے نبی اپنے سامنے سے کھاتے تھے۔ میرے نبی جب کھاتے تھے تو میرے نبی علیہ السلام کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ پہلے یہ بڑی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھے کو چاٹتے تھے۔ دسترخوان اٹھاتے تھے تو اٹھاتے وقت کی دعا بھی ہمارے نبی کی محفوظ ہے۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ ہم بتا سکتے ہیں میرے نبی سوتے تھے تو دائیں کروٹ پہ سوتے تھے، وضو کر کے سوتے تھے، کنگا کر کے سوتے تھے، سرما لگا کے سوتے تھے، سر پہ تیل لگا کے سوتے تھے۔ میرے نبی سوتے تھے تو سرہانے پہ تیل ہوتا، کنگا ہوتا، سرما ہوتا، شیشہ ہوتا، تلوار ہوتی، پانی ہوتا۔ میرے نبی کے سرہانے پہ مصلی ہوتا۔ اور نبی جب اٹھتے تھے تو پہلے آنکھوں کو ان انگلیوں سے مل لیا کرتے تھے۔ میرے نبی سرما لگاتے تھے تو پہلے سیدھی آنکھ میں 2 سلائیاں، الٹی آنکھ میں 3 سلائیاں، پھر سیدھی آنکھ میں 1 سلائی۔ میرے نبی
جب سر پہ تیل لگاتے تھے تو پیشانی کے بالوں سے شروع کرتے تھے. میرے نبی تیل لگاتے تو پہلے بھووں پہ، پھر پلکوں پہ، پھر پیشانی کے بالوں سے شروع کر کے دائیں طرف پھر بائیں طرف. داڑھی مبارک پر تیل لگاتے تو کبھی گردن کی طرف سے شروع کرتے یا کبھی ہونٹوں کے نیچے داڑھی کا جو حصہ ہے کبھی یہاں سے ابتدا کرتے، دائیں طرف پھر بائیں طرف. واش روم کیسے گئے، کیسے باہر آئے، ہم تو یہ بھی بتا سکتے ہیں ساری زندگی میرے نبی کے داڑھی مبارک کے 18 بال سفید ہوئے تھے. ایک ایک ادا محفوظ، ایک ایک سنت محفوظ. بلکہ میں کئی جگہ مثال دیتا ہوں. بچہ پڑھتا ہے نورانی قاعدہ، وہاں ایک جملہ آتا ہے، بچے کو استاد ہجو کرواتا ہے، بیٹا پڑھو، لام الف زبر لا، تا حمزہ زبر تا، لا تا، میم نون زبر من، نون زبر نا، لا تا مننا. میرے ہونٹوں کو دیکھیں، لا تا مننا. بچہ پڑھتا ہے لا تا مننا، استاد کہتے ہیں ہونٹ گول کر، لا تا مننا. کہتے ہیں استاد جی یہ لا تا مننا، یہ نون کی تشدید ہے اور یہاں ہونٹ گول. انا اعطینا پہ تو آپ نے ہونٹ گول نہیں کروائے تھے، وہاں بھی تو نون پر تشدید تھی. لقد من اللہ پر تو نہیں کروائے تھے. ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھاتے ہوئے انا پہ تو ہونٹ گول نہیں کرائے. آپ نے تو بتایا تھا جہاں پیش ہو آگے واو ساکن ہو وہاں ہونٹ گول ہوتے ہیں. قالو اجرمو کانو، یہ لا تأمن، اس پر ہونٹ گول ہونا کیا مطلب، کیا اصول، کیا قاعدہ؟ استاد کہتے ہیں بیٹا اصول قاعدہ کچھ نہیں. 1400 سال پہلے میرے نبی نے لا تأمن پڑھا تو نبی کے ہونٹ مبارک گول ہوئے. اتنی ادا بھی اللہ نے محفوظ کی ہے اور آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے. اتنی سی وجہ، اتنی سی، کتنی دیر لگتے ہیں اس ہونٹ گول کرنے میں. پھر میں اس موقع پر ایک بات کہا کرتا ہوں، کسی نبی کا کوئی دین شریعت سنت محفوظ نہیں ہے. میرے نبی کا ایک ایک عمل محفوظ ہے، ایک ایک سنت محفوظ ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے، جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے تھے جیسے میرے نبی کو ملے تھے.